25 آیا نمبر 41 اور 42۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ والا من، اور وہ شخص، انتصر، جس نے بدلہ لے لیا، بعد ظلم ہی، ظلم کے بعد، فاولئک، پس نہیں ہے، علیہم، ایسے پر، من سبیل، اب کوئی مواخذہ، انما السبیل، بے شک مواخذہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یظلمون الناس، جو لوگوں پر کھلے عام ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد اور بغاوت کرتے ہیں، بغیر حق، نہ حق، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ لینے کے بعد اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مظلوم نے ظالم سے بدلہ لے لیا تو مظلوم کو ملامت نہیں کی جائے گی کسی بھی طرح کی۔ اچھا، لیکن اس کی شکلیں ذرا اچھی طرح سمجھ لینا۔ کافر سے بدلہ لینا واجب ہے، مسلمان سے بدلہ لینا یہ جائز ہے، اور معاف کر دینا یہ مستحسن ہے۔ لیکن معافی کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے۔ یہ 3 صورتیں بنیں گی۔ اگر مقابل ظلم کرنے والا کافر ہے، پھر بدلہ لینا واجب ہے۔ اگر کافر نے مسلمان پر ظلم کیا تو بدلہ لینا واجب ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ کیوں بدلہ لے رہا ہے؟ نہیں، اس کی ملامت نہیں کی جائے گی، مواخذہ نہیں کیا جائے گا جو ظلم کا بدلہ لے رہا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ظالم بھی مسلمان ہے اور مظلوم بھی مسلمان ہے، تو اب اسلام نے اجازت دی ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ اور تیسری شکل، معاف کر دے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ یہ 3 شکلیں۔ لیکن اگر بدلہ لیتا ہے تو اس کی ملامت نہیں کی جائے گی، اسے برا بلا نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بدلہ کیوں لیا۔ اللہ فرماتا ہے مواخذے کی اب کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کہو جی کہ اس نے بدلہ کیوں لیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے کیا ہے؟ ہاں، انما السبیل، مواخذہ ہوگا، علی الذین، ان لوگوں پر، یظلمون الناس، جو لوگوں پر کھلے عام ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگوں پر کھلے عام ظلم کرتے ہیں نا، اب مواخذے کا راستہ ہے، اور زمین میں نہ حق فساد کرتے ہیں۔ اب اس کی شکلیں سمجھ لینا۔ نمبر 1، اس کے عضو کو توڑا یا اس کو زخم لگایا، بازو توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی یا زخم لگایا۔ اب اس کی 2 صورتیں، قاضی کے ہاں یہ مقدمہ ثابت ہو گیا، اور قاضی نے تسلیم کر لیا کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، اب اگر وہ بدلہ لیتا ہے، قاضی بدلہ نہیں لیتا، سزا نہیں سناتا، لیکن وہ بدلہ لیتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔
اس نے ٹھیک کیا ہے۔ لیکن اگر قاضی ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ ظلم ثابت ہے لیکن تم مواخذہ مت لینا، کیونکہ اس طرح اگر ہر بندے کو اجازت دے دی گئی تو نظام مملکت خراب ہو جائے گا، ہر بندہ اپنا بدلہ لینے کے لیے خود اٹھ کھڑا ہوگا۔ اب اگر اس نے بدلہ لیا تو اللہ کے ہاں تو یہ مجرم نہیں ہے، لیکن قانون کے ہاں یہ مجرم ہے، قانون اسے گرفتار کر کے سزا دے سکتا ہے۔ اب قانون کے ہاں یہ مجرم گنا جائے گا، اللہ کے ہاں یہ مجرم نہیں ہے۔ اور دوسری شک سزا ایسی ہے جس پر حد ہے، مثال کے طور پر زنا کیا ہے، سنگسار کرنے کی حد لگ رہی ہے، قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل کی حد لگ رہی ہے۔ اور قاضی کے پاس مقدمہ ثابت ہو گیا اور قاضی سزا نہیں دے رہا، اس کے باوجود یہ خود بدلہ نہیں لے سکتا، یہ خود بدلہ نہیں لے گا۔ کیوں کہ حدوں کا قائم کرنا، حدود کا قیام یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ حدود صرف حکومت کے ذمہ ہوتی ہے کہ حکومت حد قائم کرے، قصاص حکومت لے گی، زنا کی سزا حکومت دے گی، شراب کی کوڑے حکومت مارے گی، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کی دو شکلیں ہیں، چور تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، اب جرم ثابت ہو گیا تو ہاتھ کاٹا جانا تھا، اب عدالت نے تو ہاتھ نہیں کاٹا لیکن کسی بندے نے ہاتھ کاٹ دیا، جس کا ڈاکہ ڈالا یا جس کی چوری کی اس نے ہاتھ کاٹ دیا، اب مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ محل سزا ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر حکومت اس کو پکڑتی ہے تو پکڑ کر دوبارہ دوسرا ہاتھ نہیں کاٹے گی، وہ سزا پوری ہو چکی ہے، اب محل سزا نہیں رہا ہے، اب مواخذہ نہیں ہوگا۔ اچھا، شراب پی تھی، شراب پر لگنے تھے 80 کوڑے، حکومت نے نہیں لگائے، بھاگ گیا، بار عوام نے پکڑ کر 80 کوڑے مار دیے، اب اس کے بعد حکومت کے ہاتھ بھی چڑھ گیا تو اب سزا کی محل موجود ہے، اب کوڑے حکومت بھی مارے گی، کیوں کہ محل موجود ہے سزا کا۔ اب ہم اس کو یہ ڈبل نہیں کہیں گے، کیوں کہ حدود قائم کرنا حکومت کا کام تھا، لہذا حکومت کے ذمہ اب آ گیا وہ حد قائم کرے شراب کی۔ اس لیے کہا مواخذے کی راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر علل اعلان ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، علل اعلان ظلم کیا ہے؟ بتا لینا، سر عام ڈاکے ڈالنا، سر عام حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنا، سر عام شراب بیچنا، سر عام شراب پینا، حدود اللہ کے خلاف چلنا، یہ ہے یبغون فی الارض، زمین میں بغاوت کرنا۔ زمین میں بغاوت صرف حکومت کے خلاف جلوس نکالنے سے نہیں ہوتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ جب جلوس نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ بغاوت ہو رہی ہے، جب کوئی لانگ مارچ کرتا ہے ہم کہتے ہیں بغاوت ہو رہی ہے حکومت کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ حکومت کے جتنے حقوق ہیں اس سے زیادہ رب العالمین کے حقوق ہیں، جب مسجدیں خالی ہیں تو یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب محلے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ باغی ہیں ظاہراً، اور یہ حقیقتاً باغی وہ ہیں جو رب کی بات نہیں مان رہے، لیکن ہم ظاہر والوں کو باغی کہتے ہیں، حقیقت والوں کو باغی نہیں کہتے۔ جس نے چوری کا مال اٹھایا ہم اس کو چور نہیں کہتے، اور جو اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر اتارنے آیا تھا ہم اس کو چور کہہ رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے والے باغی ہیں، اور اللہ کے خلاف جو صبح و شام بغاوت کرتے ہیں ہم ان کو باغی نہیں کہہ رہے۔ یبغون فی الارض میں یہ دونوں فرقے آتے ہیں،
حکومت وقت کے خلاف بھی بغاوت کرنے والا، اللہ کے خلاف بھی بغاوت کرنے والا۔ ملاوٹ کرتے ہیں تو حکومت کے خلاف بھی بغاوت ہے، اللہ کے خلاف بھی بغاوت ہے۔ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں تو اللہ کے خلاف بھی بغاوت ہے، حکومت عوام کے خلاف بھی بغاوت ہے۔ لیکن ہم عوامی بغاوت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہاں کہا گیا کہ مواخذے کا راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر علل اعلان ظلم کریں اور زمین میں ناحق بغاوت کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو علل اعلان ظلم کرتے ہیں، سر عام پتہ لیتے ہیں، سر عام ڈاکہ ڈالتے ہیں، سر عام آ کر لوگوں کو دھمکاتے ہیں، سر عام آ کر لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈراتے ہیں۔ تو یہ بغاوت ہے۔ اسی طرح اگر حکومت عوام پر ضرورت سے زائد ٹیکس لگاتی ہے تو یہ حکومتی بغاوت ہے جو عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اب اسلام کس جمہوریت کی بات کرتا ہے؟ اسلام اس جمہوریت کی بات کرتا ہے کہ افسران بالا، وزراء کی فوجیں یہ قلیل سے قلیل رکھی جائیں اور ان کے تمام تر ملکی ضروریات کو زکوٰۃ و عشر سے پورا کیا جائے۔ اگر زکوٰۃ و عشر سے ملکی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو پھر اگلی شکل یہ کہی گئی کہ صرف امراء پر ٹیکس لگایا جائے، اور وہ بھی ٹیکس اتنا ہونا چاہیے جو امراء کے اندر ہمت ہو دینے کی، اور غرباء پر بالکل سرے سے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں جس کی 12,000 روپیہ انکم ہے اس کے بجلی بل میں بھی 8 ٹیکس لگ کر آ جاتے ہیں، اس کے گیس کے اندر بھی ٹیکس لگ کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی 10 لاکھ تنخواہ ہے اس میں بھی ٹیکس لگ کر آ رہے ہیں۔ اب ترتیب کیا رہی ہے؟ غریب آدمی آدھا کلو چینی لینے جاتا ہے تو وہ بھی سیل ٹیکس دے کر آتا ہے، اور دکاندار 20 بوریاں لینے جاتا ہے وہ بھی سیل ٹیکس دے کر آتا ہے، اور جو بندہ سٹاک مارکیٹ کے ساتھ سٹاکس ہے وہ 400 بوری سٹاک کرتا ہے تو وہ بھی سیل ٹیکس دیتا ہے۔ اب فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ اسلام اس کو حکومتی ظلم کہتا ہے، یہ حکومتی ظلم ہے، یہ حکمرانوں کا وہ ظلم ہے جو عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ان لوگوں کا مواخذہ ہوگا جو علل اعلان ظلم کرتے ہیں، ان کا مواخذہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں صورتوں میں ان کا مواخذہ ہوگا۔ یہ ظلم بھی ہے، یبغون فی الارض بھی ہے، زمین میں فساد بھی ہے۔ تو کہا گیا کہ مواخذے کا راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علل اعلان ظلم بھی کرتے ہیں اور زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں مواخذہ کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم، اللہ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ قلیل تنی، اب دیکھیے نا، 24 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب حکومت کر رہے ہیں، 24 لاکھ مربع میل پر، اور مشیروں کی تعداد کتنی ہے؟ 6، صرف 6 مشیر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں 4-5 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے اور وزیروں کی تعداد ہے کتنی؟ 500-600۔ مشیروں کی تو حد ہی کوئی نہیں، وزیروں کی تعداد چاروں صوبوں کے وزیر ملائے جائیں تو وہ کم از کم 200-250 بن جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، یہ بغاوت ہے۔ حکمرانوں کی عیاشیوں پر جو عوامی ٹیکس خرچ ہوتے ہیں یہ ظلم ہے، اس کو اسلام نے ظلم کہا ہے۔
ٹھیک ہے. پھر ترتیب جو زکوٰۃ کی رکھی گئی ہے یا ترتیب جو تنخواہوں کی رکھی گئی ہے، وہ تنخواہوں کی ترتیب کیا ہے؟ تنخواہوں کی ترتیب جو اسلام نے دی ہے وہ اسلام نے دی ہے تقوی کی بنیاد پر، کہ تقوی کی بنیاد پر تنخواہوں کا تعین کیا جائے گا. اگر ایک افسر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور ماتحت نماز پڑھتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے افسر سے. حضرت عبداللہ حضرت عمر کے شہزادے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا 100 درہم، اور حضرت امام حسین کا وظیفہ مقرر کیا گیا 200 درہم. تو بیٹا باپ کی پاس آ گیا، میں وقت کے حاکم کا بیٹا ہوں، عمر بن خطاب حاکم ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، اور میرا وظیفہ کم اور حسین کا وظیفہ کم، زیادہ کیوں؟ تو اب باپ کا جواب سننا. تیرا باپ فاطمہ جیسی نمازیں پڑھتا ہے؟ بیٹے بتا نا، تیرا باپ فاطمہ جیسی نمازیں پڑھتا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں. تیرا باپ علی جیسا متقی ہے؟ کہا نہیں. تو پھر کہا پھر تقوی کی بنیاد پر حسین کی تنخواہ زیادہ بنتی ہے، تمہاری تنخواہ کم بنتی ہے. بیٹا خاموش ہو کر چلا. یہ ہے یبغون فی الارض، یہ ہے زمین میں فساد بلند، اور ان کا مواخذہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ فرماتا ہے انما السبیل، مواخذے کا راستہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر علی اعلان ظلم کرتے ہیں اور ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ یبغون فی الارض، زمین میں بغاوت کرتے ہیں. اور بغاوت کیا ہے زمین میں؟ ظلم یہ ہے جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، ظلم یہ ہے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم یہ ہے کہ جو انسان کا چہرہ دیکھ کر انصاف کے فیصلے کرتا ہے. تو یبغون فی الارض کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، سر عام شراب پینا، نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، اللہ کی بارگاہ سے اعلان 5 وقت ہو تو مساجد کا خالی رہنا، علل اعلان لوگوں کا سودی کاروبار کرنا، جھوٹ بول کر اپنی اشیاء کو بیچنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب بغاوت فی الارض میں آتے ہیں. فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے. اللہ